الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قولہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے یہ ماہ مقدس ہم کو عطا فرمایا اور اس ماہ مقدس میں ہمیں روزے رکھنے کی بھی ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی عظمت و تعریف ساری زندگی کوئی بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن شریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو یا اور صحیفے ہوں، وہ ساری کی ساری رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جو اس میں اتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، جو ہم سنتے ہیں بار بار کہ اللہ کو روزے دار کی سانس یعنی سانس لینا تک اچھا لگتا ہے، منہ کی بو بھی اچھی لگتی ہے مجھ کو رمضان سے زیادہ۔ سارے فرشتوں کو حکم، جیسے آپ سنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اپنی عبادت کا ثواب روزے داروں کے حق میں دعا ہے، ہر مخلوق روزے دار کے حق میں دعا کر۔ یہ جو اتنی برکتیں عظمتیں ہیں اس مہینے میں، کس وجہ سے ہیں؟ کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل فرمایا، یہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، وہ مہینہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس مہینے کے اندر نازل ہوا کس وقت ہوا اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ ہم نے یہ جو قرآن نازل فرمایا، کب نازل فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بھی قرآن کریم میں اللہ ذکر فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ میں جس کو سورہ قدر کہتے ہیں، اس میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا لیلۃ القدر کے اندر۔ سمجھ رہے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا جو خلاصہ ہے وہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں ہے، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر ہے کیا، یعنی شب قدر ہے کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جبرائیل امی اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے جی، جب لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے تو تاریخ میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک دم تو نہیں آیا، 23 برس میں قرآن نازل ہوئے۔ کتنے برس میں؟ 23 برس میں۔
تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکمل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم لوح محفوظ پہ سے آسمانی دنیا کے اندر ایک ہی بار اتارا، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے تھوڑا تھوڑا جس چیز کی، جس کام کی، جس حکم کی ضرورت اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی وہ نازل فرما دیا۔ اس طرح 23 برس میں، کتنے برس میں نازل ہوا؟ امت کے لیے کتنے برس میں؟ 23 برس میں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ 23 برس میں نازل ہوا، لیکن مکمل قرآن ایک بار جو ہے آسمانی دنیا پر ایک ہی بار نازل ہوا شب قدر میں، کیا شب، اور رمضان کے مہینے میں، شب رمضان کا مہینہ اور شب قدر۔ اب شب قدر ایک رات ہے، شب قدر ایک رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ عموماً جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے، زیادہ تر روایات مختلف ہیں لیکن وہ آخری عشرے میں۔ پہلی شب ہوتی ہے 21ویں، یعنی 20 روزے جب پورے ہو جاتے ہیں جو رات آتی ہے جس میں آج ہم جمع ہیں، یہ شب جمعہ ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ دیکھیے کس قدر اس وقت اللہ کی ہمارے پر رحمتیں ہیں۔ ایک تو یہ رمضان کا مہینہ، رمضان میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ دوسرے روزے دار، روزے رکھنے والے اللہ کو پسند۔ تیسرے قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ جو رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کو اور بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چوتھے یہ اس وقت یہ رات جس میں ہم جمع ہیں اس وقت، یہ شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، اپنے بندوں کی دعا کو۔ تو آج جو ہے یہ شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہوگا، آج شب جمعہ ہے۔ اور دوسری اور ہماری خوش قسمتی کی بات یہ شب جمعہ کے ساتھ ساتھ یہ شب قدر بھی ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی کھڑا ہوا، نماز پڑھی۔ قیام سے مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہ کہیں پھٹے پہ بیٹھ کے کھڑے ہو گئے، جا کے چائے کا گلاس لے کے ساری رات وہاں کھڑے کر کے حکم دیا۔ مولانا صاحب کہہ رہے تھے جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی کھڑا ہوا، میں تو ساری رات کھڑا رہا۔ وہ کھڑا رہنے سے مراد یہ کیا؟ نماز پڑھی۔ جس نے کیا کرا؟ اللہ کے سامنے حاضر ہوا، نماز پڑھی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی نیت پر، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور آگے کے لیے اسے قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، کتنی مبارک بات ہے۔ قیام کرا، سمجھ لیں؟ ہاں، اور اگر اتنے بھی گناہ ہوں گے نا ہمارے قبیلہ بنو کل کی بھیڑ بکریوں کے روحوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اس قدر وہ مغفرت پر اترا ہوا ہے، اس وقت اس کا دریائے مغفرت جوش میں ہے، اتنا مہربان ہے، سمجھ رہے ہیں ہم بات؟ ہاں، اتنے بڑے 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 گناہ گاروں کو بخش دے گا۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہر روز افطار کے وقت 6 لاکھ انسانوں کو بخشا جاتا ہے، جہنم سے بری کرا جاتا ہے۔ اور جتنے جمعے تک یعنی ہر روز جتنے بخشے جاتے ہیں، جب جمعہ آتا ہے نا اس سے 10 گنا جمعے میں بخشے جاتے ہیں۔ اور پھر جب جمعہ اور جتنے ہر روز 6 لاکھ، ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز، پھر جمعہ، پھر ہر روز، اس طرح شب قدر میں اس سے اور 10 گنا زیادہ بخشے جاتے ہیں۔ تو ایک یہ شب جمعہ ہے، دوسرے شب قدر ہے، یعنی ساری رحمت اور قبولیت والی بات ہے ساری۔ یعنی شب جمعے کے لیے کہ دعا رد نہیں کری جاتی، یقیناً قبول ہوتی ہے اس میں جو دعا کرے گا۔ اور شب قدر میں بھی اللہ رب العالمین جو بھی طلب کرو گے، کیونکہ اس کی طرف سے ہے ہی اعلان، یہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلب کرنے والا۔ بھئی ہماری کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے روزی ہے، ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ میں اپنا دوست بنا لے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے۔ تو یہ شب جمعہ بھی ہے، شب قدر بھی ہے۔ اب قدر کے لفظ کو غور کرتے ہوئے ہم اس کی قدر کریں، اس کی ناقدری نہ کریں۔
جو اس کی قدر کرے گا اللہ رب العالمین اس کو کتنا نوازے گا انسان سوچ نہیں سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ آسمان سے جو فرشتے نازل ہوں گے نا، وہ فرشتے زمین پہ پھیل جائیں گے، تلاش کریں گے ان لوگوں کو جو شب قدر کے اندر کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے جس طرح بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بھائی جس کی جیسی ہمت ہے وہ کھڑے ہو کے کر رہا ہے، کھڑے ہو کی طاقت نہیں، بیٹھ کے کر رہا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، مجبور ہے، لیٹا ہوا بستر پہ اپنے تسبیح ہاتھ میں لیے ذکر کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یا قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو فرشتے تلاش کر کے پہنچتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تلاش کرتے ہوئے پہنچتے ہیں اور اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ پاک روحیں بھی آتی ہیں، جو ہمارے جو اپنے بزرگ جو چلے گئے ہیں نیک پاک لوگ بھی، ان کی روحیں بھی آتی ہیں۔ بہرحال یہ تفسیر کی ایک الگ بات ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتی مطلع الفجر، یعنی صبح جب فجر کا نورانی وقت شروع ہوگا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے میرے جانثاروں، اے میرے پروانوں، پیچھے کی قوموں میں ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے جس کا نام شمون تھا یا شمسون تھا، اس نے کامل 1000 برس تک اللہ کی ایسے عبادت کری، 1000 مہینے تک ایسی عبادت کری کہ دن کو روزے رکھتا تھا، رات بھر عبادت کرتا تھا، مجاہدہ کرتا تھا، جہاد کرتا تھا، بہت بڑا عابد تھا، مسلسل 1000 مہینے۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا تو بہت بڑا درجہ ہوگا اللہ کے نزدیک، یہ تو بہت بڑا عابد ہے۔ کامل 1000 مہینے اس نے مسلسل جہاد میں گزارا، روزے سے رہا، عبادت کری، رات کو بھی دن کو بھی، ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر رہا۔ اس کا مقام تو بہت اونچا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتا رہے تھے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے جب یہ کیا، اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ مبارکہ جو سورہ قدر ہے نا، یہ لے کر آ گئے، اس امت کے لیے خبر ہے، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ خبر سنا دیں کہ یہ جو جس کا اپنے تذکرہ سنا ہے نا اس کو بہت بڑا عابد زاہد سمجھ رہے ہیں، اللہ والا، وہ کچھ نہیں اگر تم شب قدر کی رات کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں 1000 مہینے سے زیادہ ثواب عطا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشے گا اس رات، بڑے بڑے، لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ اس رات میں کوئی عبادت، کوئی ذکر، کوئی تلاوت قبول نہیں کرے گا۔ اس رات کو، اس روزوں کو، رمضان کو، قرآن کو، تلاوت کو، درود کو اگر پانا چاہتے ہو اس کی برکتیں، تو اس بات پر بھی غور کرنا 4 قسم کے لوگ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں ہوگی جب تک وہ ان خرابیوں کو دور نہ کر لے۔ 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ انسان جو شراب کا پینے والا ہے۔ کون؟ شرابی جب تک پکی توبہ نہیں کرے گا اس رات میں اس کو اللہ پسند نہیں کرے گا، بالکل یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شراب کا پینے والا شرابی وہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور جب تک وہ اس فعل سے باز نہیں آئے، پکا وعدہ نہ کرے، کوئی اللہ کو پسند نہیں آئے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ اس کی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تیسرے وہ انسان جو اپنے رشتہ داروں سے رشتے منقطع رکھتا ہے، رشتہ داروں سے رشتے منقطع رکھتا ہے، وہ تیسرے وہ انسان ہے۔ چوتھے وہ انسان جو مسلمان ہو کر مسلمان کی طرف سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 4 یہ قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب سچے پکے دل سے انسان توبہ کرے گا، حاضر ہوگا، تو کتنا قبول کرے گا، کتنا پسند کرے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹا سا عمل،
اگر یہ چاہتے ہو کہ مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی جنت میں تمہیں اپنا گھر جو اللہ نے بنایا دکھا دیا جائے، جنت کا گھر دنیا میں ہی دیکھ لو، دنیا کتنی بڑی بات ہوگی، وہ انسان مرنے سے پہلے دنیا میں وہ اپنا گھر دیکھ لے جو جنت کا ہے۔ آج میں تمہیں وہ عمل بتا دیتا ہوں، اور چاہتے ہو کہ ہم مرنے سے پہلے وہ جنت والا گھر دنیا میں دیکھ لیں تو سچے پکے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، صرف لمبا چوڑا عمل نہیں، مختصر سا عمل بتا رہا ہوں میں، تھوڑے سے چند منٹوں کا، آپ نے وہ کر لیا یقین کے ساتھ تو اللہ رب العالمین کی کس قدر عطا ہوگی، کس قدر عطا ہوگی تصور بھی نہیں کر سکتے آپ سوچ رہے ہوں گے شاید پورا قرآن پڑھنے کے لیے بتا دیں گے کہ قرآن پڑھنا، نہیں، آپ سوچو گے شاید یہ کہہ دیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کر لینا، نہیں، آپ کہیں کہ جی 100 نفل پڑھنا، نہیں، میں اتنی لمبی چوڑی نہیں، کام مختصر، اللہ کا انعام بہت، کیوں کہ اس کا دریائے رحمت جو ہے نا وہ جوش پر ہے، ذرا سی یقین کے ساتھ عبادت کر لی جائے اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، کتنی؟ 2 رکعت، بس 2 رکعت، زیادہ لمبی چوڑی نہیں، 2، کتنی؟ 2۔ اب یہ آپ کے ذوق شوق اور جذبے کی بات ہے، آپ کتنی بھی پڑھیں لیکن طریقہ سمجھ لیں، وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جس نے شب قدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھی، کس طرح کہ 2 رکعت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ سورہ اخلاص سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قل هو اللہ احد، کیا پڑھی؟ اب دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت، شان کریمی، اور آپ کی علم، آپ کی بصارت اور آپ کا علم کتنا وسیع ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا جو قرآن پوری طرح پڑھے ہوئے نہ ہوں۔ اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوگا تو سورہ اخلاص قل اللہ تو جانتا ہی ہوگا نا، اتنا دیکھیے، یعنی سب کے لیے رحمت عام ہے، جیسے وہ عاشق نے کہا ہے نا، گناہ گاروں چلے آؤ شفاعت بالیقین ہوگی، گناہ گاروں چلے آؤ شفاعت بالیقین ہوگی، شفاعت کو شفیع المذنبی تیار بیٹھے ہیں۔ آ جاؤ چل جاؤ، اور اللہ رب العالمین بھی اپنا دربار پورا سجائے بیٹھا ہے، پورا۔ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت والے دریا سے اپنے بندوں کو نواز رہا ہے۔ تو دیکھیں 2 رکعت نماز نفل پڑھی جس نے اس طریقے سے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا، اس طرح 7 بار پڑھنی ہے ایک رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ ہاں، پھر سلام پھیر کر جب پوری 2 رکعت ہو جائیں، سلام پھیر کر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور 70 بار کہے، کتنی بار؟ کیا کہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی بار کہنا ہے؟ 70 بار۔ اب اس پر اللہ کا انعام دیکھو کتنی دیر لگی آپ کو یہ کرنے میں۔ بھائی 2 نفل پڑھنے ہیں، ان 2 نفلوں میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، بعد میں سلام پھیرنے کے بعد 70 بار کہنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کتنی دیر لگے گی؟
کہ آپ کا ذرا سا تھوڑی سی دیر کا کام ہے، یہ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ سمجھ لیں ہے، لیکن انعام اتنا بڑا کہ کروڑوں برس کی عبادت جو ہے نا وہ اس کے سامنے حل کی ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ اتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام اللہ عطا فرمائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا، یعنی 70 بار یہ پڑھ رہا، اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہیں پائے گا۔ یہ 70 بار پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا ہی رہے گا، ابھی اٹھے گا بھی نہیں، یعنی ابھی اٹھنے کا ارادہ کرے گا، ابھی یہ اٹھنے بھی نہیں پائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس انسان کو جس نے یہ عمل کیا، میں نے اس کی بخشش فرما دی اور اس کے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دی۔ میں نے اس کی بھی بخشش کر دی، یعنی اسے بھی معاف کر دیا، اور اس کے ماں باپ کو معاف کر دیا، ان کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا، اور یعنی اب یہ دیکھیں کہ عمل کتنا اونچا ہو گیا۔ اس نے ذرا سی دیر عمل کرا، اس پر اللہ رب العالمین نے اس کے ماں باپ کو بھی کیا کرا، اپنے لیے بھی وہ اس کے لیے فائدہ مند اور اس کے اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ اور دوسرے پھر اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ اس کے نام کے باغات لگاؤ، جنت میں اس کے نام کے کیا لگاؤ، باغ لگاؤ، باغ، اور اس کے نام کے مکان محلات تیار کرو، اس کے نام کے محلات تیار کرو، اور اس کے نام کی جنت میں نہریں جاری کرو، نہریں، وہ نہریں جو دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈی، شہد سے زیادہ میٹھی، پاکیزہ نہریں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کے اندر ابد الاباد انسان مزے کے ساتھ زندگی، پاکیزہ نہریں جاری کری جائیں گی۔ اور اللہ رب العالمین یہ انعام فرمائے گا اس کو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر جنت کا وہ مکان نہیں دیکھ لے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، عمل کتنا آسان ہے لیکن انعام عظیم الشان، عمل کتنا آسان اور انعام عظیم الشان۔ اللہ رب العالمین اس قدر نوازنے پہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل اور ہے، یہ کریں، اس کے علاوہ ایک عمل اور ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر، لیلۃ القدر میں جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں۔ کتنے جھنڈے؟ 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں۔ ایک جھنڈا تو ہوتا ہے حمد کا، یعنی اللہ کی تعریف کا، حمد کا، ایک جھنڈا حمد، اور دوسرا جھنڈا مغفرت کا، دوسرا جھنڈا مغفرت کا، اور تیسرا جھنڈا کرامت کا، چوتھا جھنڈا رحمت کا۔ یہ 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں، اور ان چاروں کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان چاروں جھنڈوں کے ساتھ 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے، چاروں جھنڈوں کے ساتھ الگ الگ فرشتے ہوتے ہیں۔ ہر جھنڈے پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ یہ کلمہ پورا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیے میں مختصر عمل بتا رہا ہوں، عمل وہ ہو جو مختصر اور جامع ہو، جو اپنے جسم پر، اپنی جان پر بوجھ نہ لگے، ہے نا، بھاری نہ ہو، مختصر عمل ہو، جامع ہو، اللہ کی عطا ہو۔ بس ساری رات عبادت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمت دے۔ بعض لوگ تو ایسے نا باتوں میں ساری رات گزار دیتے ہیں، جب رات گزر جاتی ہے اور سحری کا وقت قریب آ رہا ہے، کہنے لگے یار رات گزرے، چلو چل کے نفل پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھا تو پتہ چلا سحری کا وقت ہی قریب آ گیا، اب نفل پڑھے کہ سحری کھائے، کہتے چلو یار اب کل پڑھ لیں گے۔ تو اگر ایسا نہیں تو مختصر سا عمل ہو جائے، اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ پڑھا، جب یہ پہلی بار کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کیا
پہلی دفعہ جب یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کیا فرماتا ہے فرشتوں سے؟ گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور دوسری مرتبہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں میں نے اس کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیا، میں نے جہنم کی آگ سے بری فرما دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور جب یہ تیسری مرتبہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب غور کر لو، پہلی مرتبہ پہ کیا ہو گیا؟ مغفرت، دوسری مرتبہ پڑھنے پہ جہنم سے آزادی۔ تو اب جب جہنم سے میں آزادی ہو گئی تو تیسری مرتبہ کیا ہوگا؟ جب یہ بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو بہشت میں یعنی جنت میں داخلے کا حکم فرما دیا۔ اللہ جنت میں داخلے کا بہشت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر حمد کا جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر لگا دے گا، یہ دیکھیں۔ اور کرامت کا جھنڈا جو ہے وہ کعبۃ اللہ پہ لگا دے گا، اور ایک جھنڈا جو ہے بیت المقدس پہ لگا دے گا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ فرشتے اس انسان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ مختصر سا عمل ہے لیکن اللہ کی کتنی عطا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں جب 2 نفل پہ یا 3 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ رب العالمین ہم کو اتنا نوازے گا، اور جب ہم پوری غور اور فکر کے ساتھ لگے ہی رہیں گے، در پہ گرے ہی رہیں گے، پڑھے رہیں گے، تو اللہ رب العالمین پھر کیا کرے گا؟ نوازتا ہی رہے گا، نوازتا ہی رہے گا۔ لے میرے بندے تیری طرف سے طلب، میری طرف سے عطا، تیری طرف سے خطائیں، میری طرف سے معافی، تیری طرف سے التجائیں اور میری طرف سے عطائیں ہیں۔ تو التجا پہ التجا کر رہا ہے، میں عطا پر عطا کر رہا ہوں۔ تو آیا ہے فقیر میرے در کے اوپر تو میں غنی ہوں، غنی ہے تیری ذات سب ہیں فقیر، تیرے در کا سائل صغیر و کبیر، شب و روز کرتا ہے سب پر عطا، مراد اپنی پاتا ہے شاہ و گدا، کرم سے تیرے پل رہا ہے جہاں، دعا میری سن لے میرے مہربان۔ جب یہ پڑھا ہوا یہ کہتا رہے گا سن لے میرے مولا، سن لے سن لے، ادھر سے آواز آئے گی میرے بندے میرے سے زیادہ تو کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، میں ہی تو سب سے قریب ہوں سننے والا، میں تیرے شہرت سے زیادہ قریب ہوں، میں تیرے میرے سے زیادہ نزدیک تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کا فرمان قرآن کریم میں بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں، میں اس کو عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے طلب کرتا ہے میں عطا کرتا ہوں، وہ معافی مانگتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس رات کی قدردانی عطا فرمائے۔ اللہ کے بندوں اپنے مولا سے لو لگا لو، آج پہلی شب قدر مبارک ہے، پہلی شب کے اندر یہ دربار اہل سنت سے غلام طفل مکتب